بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو جیسا کہ ہر بار ہم لوگ کرتے ہیں، پہلے ہم لوگ قرآن کی کچھ آیتیں لیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنتی، ٹھیک، اتنا ٹکڑا دیکھا جائے۔ من بتائیے کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا ابھی بات ہوئی تھی، کون، ٹھیک، من کا مطلب کون ہو گیا، ٹھیک۔ جاء یاد رکھیے، اردو میں جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ جاؤ، تم جاؤ، ٹھیک، یا تو جا، تو جا کا مطلب ہوتا ہے گو، یعنی چلے جاؤ، ٹھیک۔ عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے۔ عربی میں جب جا ہے، ٹھیک، جا بھی ہے اور آ بھی ہے، جا آ، تو عربی میں جب جا ہوگا تو اس کا مطلب ہی کیم، وہ آیا، ٹھیک۔ یاد رکھنا آسان ہے، اردو کا اپوزٹ ہے۔ اردو میں جا مطلب چلے جاؤ، اور عربی میں جا آ مطلب وہ آیا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد۔ اور اذا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ، جو لوگ سورہ بقرہ والی کلاس کرتے ہوں گے ان کو اچھا آئیڈیا ہوگا، اذا کا مطلب جب، تو اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، تو جاء کا مطلب آ جانا۔ تو یہ ہے من جاء، ٹھیک، من جاء، یہ بھی آیا، اس میں مطلب آیا کون آیا، ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ ترجمہ من کا دونوں معنی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے اور جو آیا، ٹھیک۔ جیسے انگلش میں واٹ یا ہو کا دونوں معنی آئے گا سینٹینس میں استعمال کے حساب سے۔ من جا، جو آیا، ٹھیک، بالحسنتی، جا کے بعد بھی آیا تو یعنی وہ سامان لے کر آیا، ٹھیک۔ کون سا سامان لے کے آیا؟ حسنہ، یعنی حسن یعنی خیر کی چیزیں اور نیکیاں لے کر آیا، ٹھیک ہے، یا کوئی نیک چیز لے کر آیا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ من جاء بالحسنتی، جو حسنہ لے کر آیا، بھلائی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، ٹھیک۔ فا کا مطلب پس، لہٰذا، چنانچہ، یہ لہو کو میں نے ریڈ کر رکھا ہے، یہ آپ لوگ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا تھا، اور یہ جو ہے لہو ہوگا اس کے لیے، ہو ہم کاکم اینا ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ ہو کا مطلب اس کا، ٹھیک، لا کا مطلب لیے، لہو اس کے لیے۔ آج انشاءاللہ یہی چیز ڈیٹیل میں آئے گی، لہو اس کے لیے، فلہو پس اس کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن میں بات آتی ہے بار بار کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ٹھیک۔ لہو الملک، اسی کے لیے تمام ملک ہے، بادشاہت ہے، تو لہو یعنی اس کے لیے، ٹھیک۔ فلہو پس اس کے لیے ہے، عشرو کا مطلب ہوتا ہے 10، ٹھیک۔ عشرہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ یوم تشریق بھی چل رہا ہے، اور عشرے کا روزہ بھی ہم لوگ رکھتے ہیں اکثر، تو یہ عشرہ یعنی کہ 10۔ اور رمضان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آخری عشرہ آ گیا، ٹھیک ہے، پہلا عشرہ ختم ہو گیا، تو عشرہ یعنی 10 ہوتا ہے، ٹھیک۔ فلہ عشر امثالہ، امثالیہ کو دھیان سے دیکھیں، اس کے اندر مثال ملے گا آپ کو، یا دیکھیں میم ہو گیا، سا ہو گیا اور لا ہو گیا، یہی اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مثال، ٹھیک، کسی چیز کی مثال دینا یعنی اگزامپل، ٹھیک۔ تو امثالہ، اب ہا کیا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ربہا، اس کا رب، ٹھیک ہے، اس کا رب، تو اس کے لیے اس کی، اب دیکھیں دھیان سے، یہ حسنہ جو ہے یہ فیمنن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک جو ہے خیر یا نیکی لے کر آئے گا اگر جو اس کے لیے کسی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس کے لیے اس کے جیسی 10 نیکیاں، 10 بھلائیاں ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کیا نوازے گا، اس نیکی کے 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اس کو جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو کوئی آئے گا ایک خیر لے کر، ایک نیکی لے کر، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں اس کو دی جائیں گی، 10 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر اس کو انعام دیا جائے گا۔ اچھا، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی وغیرہ کے واقعات ہیں ان کے گھر کے، کہ جو ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے ایک چیز صدقہ کریے تو 10 ٹائم اس کا آپ کو فائدہ، 10 چیزیں ویسی مل جاتی ہیں، تو یہ بھی حدیث میں اور جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ پھر آئیے آگے، اگلی آیت، یہی اسی آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَنْ جَاءَ، اور جو آیا، وا ہو گیا، اور من جاء، جو آیا، بِالسَّیِّئَةِ،
ہم لوگ دیکھیے خطبے میں سنتے ہیں سیئاتنا، ٹھیک، ہماری برائیوں سے ہم کو بچائیے، سیئاتنا یعنی ہماری برائیاں، آخر میں نہ لگا ہے، جیسے ربنا ہمارا رب، سیئاتنا ہماری برائیاں، تو یہاں پر سیئات کا مطلب برائیاں یا گناہ ہوتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آیا لے کر گناہ یعنی برائی، فلہ، فلا اس تو نہیں ہے، فا کا مطلب پس اور لا کا مطلب نہیں، تو نہیں ہے، یجزا اس کا بدلہ، جزا دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے، جزا اس کے اندر جو اردو میں بولتے ہیں جزا، اور ہم لوگ کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، ٹھیک۔ جزاکم اللہ کا صرف مطلب ہو جائے گا اللہ آپ کو بدلہ دے، اب اچھا دے یا خراب دے۔ جزاکم اللہ خیرن جب کہیں گے، یا جزاکم اللہ خیر یعنی آپ کو اللہ بہتر بدلہ دے، ٹھیک، تو جزا کا مطلب بدلہ، تو نہیں ہے اس کے لیے بدلہ، تو یا اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، یاد رکھیے فلاح ججزا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا سوائے، مثلہا اس کے جیسا، ٹھیک، وہم لا یظلمون، اور ان سب کے اوپر لا یظلمون ظلم، دیکھیے ضال لام اور میم، ان سب کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں یہ پتہ چلا ایک بہترین چیز ہمارے موٹیویشن کے لیے کہ ایک بھلائی کریں گے تو اس جیسی 10 بھلائیاں یا 10 نیکیاں یا 10 چیزیں ملیں گی۔ پھر اگر ایک کوئی برائی لے کر آتا ہے، ایک کوئی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے ٹھیک اسی کے جیسی ایک جو ہے، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نیکی کو تو اللہ تعالیٰ 10 سے ملٹیپلائی کر کے ریوارڈ دیں گے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا، کوئی غلط کام کرے گا، تو جو ہے گڈ ڈیڈ کا جو ہے 10 ٹائمز ملے گا، اور بیڈ ڈیڈ جو ہوگی، جو برے کام ہوں گے، ان کو 1 سے ہی ملٹیپلائی کر کے وہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے قرآن جب انسان پڑھتا ہے، جب آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو ہر آیت پر اس میں دعا مانگ لینی چاہیے۔ اس طرح سے آپ 100 آیتیں پڑھیں گے، ایک سورہ پڑھیں گے، بہت ساری دعائیں ہو جائیں گی، اور آپ کو نہیں پتا کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کی کوئی ایک دعا اس میں قبول کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ قرآن پر وہ لوگ ریپلائی کرتے تھے کہ ارے آپ کو پتہ چلے کہ اگر کہیں پر کوئی چیز فری میں بانٹی جا رہی ہے، یا ایک تھوڑے سے دام لے کر بہت زیادہ چیز دی جا رہی ہے، تو آپ ضرور کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی لینی چاہیے وہ چیز، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا، تو اس کو یہاں پر کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس کو کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آئیے اگلی آیت، قل اننی ہدانی، یہ جو ہے آگے آیت آئے گی پرسوں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ قل یعنی کہ کہہ دیجئے، اننی، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک، اور اننی یعنی بے شک مجھے، ہدانی، اب ہدا ہم لوگوں نے پڑھا تھا اہدنا، ٹھیک، وہاں سے ریلیٹ کریے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، اور ہدانی مجھے ہدایت دیجیے، ٹھیک، مجھے ہدایت دی گئی۔ قل اننی، کہہ دیجئے بے شک کہ مجھے ہدایت دی ہے ربی، ربی ابھی آپ نے پڑھا کیا مطلب ہوتا ہے، میرے رب نے، ٹھیک، کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے، بے شک مجھے ہدایت دے دی ہے میرے رب نے، کس چیز کی طرف، الا یعنی ٹورڈز یا طرف، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا شاید، الا یعنی طرف، صراط مستقیم، دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہم نے پڑھی وہ لفظ آ گیا، یعنی سیدھے راستے کی طرف مجھے میرے رب نے بے شک ہدایت دے دی گی۔ پھر آگے اس جو ہے اس راستے کی وضاحت، اس کا ایکسپلینیشن آ رہا ہے کہ وہ راستہ کیسا ہے، دینن قیمن، ٹھیک، دین کیسا ہے، وہ درست ہے، صحیح ہے، بالکل ایگزیکٹ صحیح ایکوریٹ دین ہے، قیام کا مطلب اسٹیبلش یا بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، جو مستقیم کے اندر بھی وہی روٹ لیٹر ہے، تو بالکل سیدھا جو ہے اور بالکل کریکٹ دین مجھے بتا دیا گیا ہے۔ پھر یہ کیا ہے، ملت ابراہیمہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے دین ہے یا ان کی ملت ہے، جو ان کا راستہ تھا، اور حنیفہ، وہ جو ہے حنیف تھے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کوئی جو ہے کہ ان کا ہر وقت ان کے خیال میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کنسیڈریشن رہتا تھا جب وہ کوئی کام کرتے تھے یا کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں یا فیصلہ لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کئی سارے کنسیڈریشن اس میں ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا یا دین کا بھی ایک جگہ ہو کہ ہاں 2-3% اس کے بارے میں سوچیں، اور باقی جو ہے دنیا کے فائدے اور یہ فیسلٹی اور یہ فائدے اور کئی سارے ہمارے پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی ویٹیج رکھ کے ہم لوگ کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ ہاں ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخص تھے جو ساری سمت سے کٹ کر صرف ایک اللہ کو ہی کنسیڈر کرتے تھے ہر کام میں، ٹھیک، تو یہ اس کو حنیف کہتے ہیں۔
یعنی کہ ہر ڈائریکشن سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ڈائریکشن پر چلنا، اسی کو صرف دیکھنا، یہی حنیف ہے، اور یہی دین حنیف ہے، صرف اللہ کی طرف۔ تو یہ کون سے دین کی طرف اللہ نے مجھے کون سا سیدھا راستہ دکھایا؟ دینن قیامم، یعنی کہ بالکل درست دین، اور جو ہے پھر ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیف تھے۔ یہ سب آپ سمجھیں گے کوڈنگ ہے اس کے اندر کی گئی، جس کے بیچ میں آپ جو لگا کے ترجمہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اور بات آ رہی ہے وما کانا من المشرکین، وا کا مطلب ہو گیا اور، ما کا مطلب نہیں، کانا مطلب تھے، اور وہ نہیں تھے، من کا مطلب فرام آپ جانتے ہیں، من اور منا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک، من اور منا جو ہے ایک ہی چیز ہے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ تو مشرکین آپ لوگوں نے بنایا تھا مشرکون مشرکین، ٹھیک، مشرک کا پلورل مشرکون مشرکین، تو اس طرح سے آپ کہہ دیں گے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ دو آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی، اور اس آیت پر آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو بھی جو ہے اسی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے ہم لوگ اپنے سبق کی طرف آگے چلتے ہیں، اور جو ہے اذان کے بعد یہ جو ہے وضو کے بعد کی دعا آج ہم لوگ مینلی دیکھیں گے، اور اذان میں جو ہے جو فجر کی اذان میں جو اضافی ورڈز ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سلائیڈ ہم لوگ اکثر جلدی سے اسکپ کر جاتے ہیں، اس کو دیکھیے دھیان سے، یہ ہوم ورک ہے آپ کو جو کرنے ہیں، اور جس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، تلاوت کرنی ہے کم سے کم آپ کو 5 منٹ دیکھ کے اور بنا دیکھے ہوئے، یعنی ایک یادداشت سے اور بغیر یادداشت سے کرنی ہے تلاوت۔ پھر کتاب بھی پڑھنی ہے آپ کو، اور ووکیبلری شیٹ یعنی جو آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہوں گے، ایک طرف آپ عربی لکھ رہے ہیں، دوسری طرف اس کا انگلش یا اردو یا جو بھی آپ لکھ رہے ہوں گے اس کی میننگ، وہ آپ دیکھیے۔ پھر سنیے قرآن کو کسی بھی طرح سے آپ سنیں، کیونکہ ہمیں بیسکلی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، جب قرآن سنی جائے تو سمجھ میں آ جائے۔ تو سننے سے کیا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ وہ دماغ میں بیٹھ جائیں گے، پھر آپ ان کا ایک بار معنی صرف دیکھنا رہ جائے گا، الفاظ کا پروننسیشن آپ کے پاس دماغ میں ہو جائے گا۔ پھر 2-3 لوگ مل کے ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور نماز کے اندر ڈیفرنٹ سورہ پڑھیں، یا جو ہے اگر آپ سورہ فاتحہ وغیرہ یہ جو ریگولر سورہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ اس کے الفاظ و معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو جو ہے یعنی کہ آپ خاص طور سے آپ لوگوں کو چنا گیا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور ڈونٹ ریجیکٹ ہز سلیکشن بائی واکنگ اوے، اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کو ریجیکٹ مت کریے، اور اس لائن پہ لگے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریے ربی زدنی علما، کہ اے رب مجھے جو ہے علم میں آگے بڑھائیے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ، تو اذان جو فجر کی ہوتی ہے اس میں ایکسٹرا الفاظ جوڑے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ الصلاۃ کا مطلب پتہ ہے ہم کو، خیر کا مطلب ہی پتہ ہے۔ الصلاۃ کا مطلب ہو گیا نماز، ٹھیک، اور خیر کا مطلب بہتر، یہاں پر بہتر لکھا ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ خیر ہو گیا، اکثر ہو گیا، اکبر ہو گیا، اصغر ہو گیا، اس کے آگے اگر من آ جائے گا تو یہ کمپیئر کرے گا، تب یہ بہتر بن جائے گا یا بیٹر بن جائے گا انگلش میں۔ اگر من نہیں رہتا تو یہ سب سے اچھا بن جاتا، اب یہ سپرلیٹو ڈگری کے حساب سے بیسٹ ہو جاتا، جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر سب سے اچھا وہ ہے جو ہے قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خیر یہاں پر من لگنے کی وجہ سے اس کو آپ ہم لوگ کمپیریٹیو ڈگری یعنی کہ جو ہے ہم لوگ کمپیئر کریں گے اس کو، جو ہے کہ نماز بہتر ہے النوم، نوم کا مطلب نیند ہوتا ہے یعنی کہ سونا، یعنی کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا اذان کا اضافی کلمہ، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت پڑھی جاتی ہے، جس کو نارملی کہتے ہیں کہ اقامت ہو رہی ہے، تو امام سے ٹھیک پیچھے جو ہے مؤذن یا کوئی مقتدی کھڑا ہو کے اقامت بولتے ہیں۔ تو اقامت میں اذان واحدہ ہی کلمات ہیں، اور یہ ایکسٹرا اضافی اس میں ایڈ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قد دیکھیے بڑا ہی امپورٹنٹ لفظ ہے عربی کے اندر، آپ کو اکثر ملے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ٹھیک، قد، اور اکثر یہ لام کے ساتھ آپ کو لگا ہوا ملے گا، لقد، ٹھیک، قرآن جو ریگولر پڑھتے ہیں ان کو بالکل یاد آ جائے گی، لقد بہت آتا ہے، ٹھیک، لقد خلقنا الانسان، ٹھیک، اس طرح سے لام کے ساتھ لگ کے آتا ہے۔ تو یہاں قد دیکھا جائے، قد کا مطلب اردو کے جو کلاسیکل ٹرانسلیشن ہے اس میں البتہ لکھا رہتا ہے، البتہ، اب چونکہ یہ ورڈ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ انگلش میں یہ آلریڈی ہوتا ہے، اور یہ کرتا کیا ہے؟
یہ پاسٹ ٹینس کے اندر جب بھی ہم لوگ پاسٹ ٹینس بناتے ہیں تو پاسٹ ٹینس کے اندر اسٹریس یعنی زور پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک، اور اس کو چکا ہے پاسٹ پرفیکٹ میں چینج کر دیتا ہے. پرفیکٹ جیسے آپ کہیں کہ میں ٹرین اسٹیشن پہنچا اور گاڑی جا چکی تھی، ٹھیک ہے، تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو گیا کہ میں پہنچا اور وہ کام ہو گیا تھا. قد، قد کا مطلب گاڑی جا چکی، قد، تو آلریڈی انگلش میں آپ سمجھ لیں. اور کیونکہ اس کا بالکل ایگزیکٹ میننگ آپ کو جو ہے یا تو سینٹینس کنورٹ کرنا پڑے گا یا البتہ لگا کہ آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. جیسے میں کہوں کہ میں کھانا کھا چکا، تو کھانا کھانے کے لیے آپ عربی استعمال کریں گے اکلتو، ٹھیک، اکلتو. آپ کہیں گے اکلتو میں نے کھانا کھایا. آپ کہیں گے قد اکلتو تو آپ کہیں گے کہ میں کھانا کھا چکا، آئی ہیو جسٹ ایٹن، میں نے بس ابھی بھی کھانا کھایا ہے، ٹھیک. تو یہ قد کا مطلب یہ کیا کرتا ہے، کسی بات کو اور پختہ کر دیتا ہے. جیسے قرآن میں آیت ہے قد افلح المؤمنون، ٹھیک، تو اس کا ترجمہ ہوگا، سمپل ترجمہ اگر قد کو ہٹا دے تو ترجمہ ہوگا کہ مومن جو ہے فلاح پا گئے. قد افلح المؤمنون کا مطلب مومن جو ہے کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون میں جب آپ قد لگائیں گے تو یہ معنی ہو جائے گا کہ مومن تو کامیاب ہو ہی گئے، یعنی آلریڈی ہو گئے، جو بھی مومن ہے وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک. اس کے لیے کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے، مومن ہے، مومن جو بھی تھا وہ کامیاب ہو گیا. تو قد افلح المؤمنون یعنی اس بات میں شیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ اسٹیشن پہنچے، ٹرین جا چکی تھی، یعنی اب دیر از نو، اب کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو ٹرین ملے. سینٹینس تو یہی بتا رہا ہے کہ ٹرین جا چکی، ختم. تو قد کیا کرتا ہے، شیورٹی اور جو ہے اسٹریس کو پاسٹ ٹینس میں بڑھا دیتا ہے کہ وہ کام تو ہو گیا، ٹھیک. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے قد ہو چکا، کیا ہو چکا، قامت الصلاۃ. تو ابھی ہم لوگوں نے قیام کے بارے میں بہت ساری چیز دیکھی، جو ہے استقامت دیکھا، اور جو ہے پچھلے دینن قیامن دیکھا کہ ایک درست دین. تو قامہ کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے، اسٹیبلش، اور اسی سے بنتا ہے لفظ قیامت. قیامت وہ دن ہوگا جس دن پوری انسانیت جو ہے کھڑی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی بیٹھا نہیں رہے گا، سب لوگ اسٹینڈنگ حالت میں کھڑے رہیں گے. تو وہ القیامہ یعنی تمام انسانیت کھڑی ہے، اسٹینڈ. تو القیامہ، یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن، جس دن سب لوگ قیام کریں گے. نماز میں بھی ہم لوگ قومہ کہتے ہیں اور جو ہے قیام کی پوزیشن کہتے ہیں. پھر اسی قیامہ سے مل کے بنتا ہے ورڈ استقامت، یعنی کہ جو ہے اب آپ جیسے کلاس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، یعنی کہ آپ اس میں ریٹین رہیں، لگے رہیں اور اس کو چھوڑیں نہیں. تو یہ استقامت یعنی کہ اسٹیبلش ہو جانا بالکل. قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاح یعنی کہ نماز کو اسٹیبلش کرو. ایک دن، دو دن، تین دن پڑھا، پھر چھوٹ گئی، پھر اس کو پڑھتے 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 پھر یہ ہوگا کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، نماز نہیں چھوٹے گی. تو اقیم الصلاح اسٹیبلش کر دینا، ٹھیک. تو یہاں پر وہی ہے، اسی لفظ کو لیا گیا ہے فیمنن میں، قامتی، کھڑی ہو گئی، آلریڈی کھڑی ہو گئی. کون؟ آلریڈی قائم ہو گئی. کیا قائم ہو گئی؟ الصلاح، جماعت قائم ہو گئی یعنی نماز قائم ہو گئی. تو اقامت کی لاسٹ کال ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے کسی کا انتظار نہیں ہوگا، اب تو اگلا جو ہے ورڈ جو ہے امام بول دے گا، اللہ اکبر کر کے نماز شروع ہوگی. لاسٹ کال فار جو ہے جوائننگ صلاح آن ٹائم ہے، قد قامت الصلاح. تو اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اقامت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. اقامت چھوٹ گئی مطلب کہ آپ کہیں اور تھے اور آپ لاسٹ کال پہ بھی وہاں نہیں تھے. تو قد قامت الصلاح، جماعت کھڑی ہو چکی یا نماز قائم ہو چکی، ٹھیک ہے. نماز اور صلاح از آلریڈی اسٹیبلشڈ. تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں وضو کی دعا کے لیے. بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں جو سب سے جو ہے اوتھینٹک ہے وہ یہاں لی گئی ہے. وضو کی سٹارٹنگ ہوگی بسم اللہ سے، یعنی اللہ کے نام سے. اب بسم اللہ کے جو ہے آپ کو جو ہم لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک، اللہ کے نام سے. اب یہ سینٹینس اگر آپ دیکھیں اللہ کے نام سے تو یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. اللہ کے نام سے، اب چونکہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو ہم لوگ کو کمپلیٹ محسوس ہوتا ہے. مان لیجئے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا، اس میں لکھا ہے کہ زید کے نام سے، ٹھیک، کوئی آپ کے جان پہچان کے شخص آپ کو میسج کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے زید کے نام سے. تو کیا اس سینٹینس کو پڑھ کر آپ کوئی کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں یا کوئی ایکشن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زید کے نام سے کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا دوست یا جو بھی ہے، کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. زید کے نام سے کوئی چیز خریدی ہے، یا زید کے نام سے کچھ ہونے والا ہے، یا کیا ہے، یا زید کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، کیا چیز ہے. یہ سینٹینس انکمپلیٹ ہے.
اگر ہم اس کو کہیں گے کہ تو جو ہے جو علماء کرام ہیں ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو کہہ دیتے ہیں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ ایڈ کر دیا جائے کہ آئی ایم اسٹارٹنگ، یا میں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہی ہم لوگ کو بچپن سے یاد کروایا جاتا ہے کہ بسم اللہ کا مطلب شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ دوسرا گروپ آف علماء جو ہے، جو علماء کرام کا دوسرا گروپ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو ہم لوگ چینج نہیں کریں گے، اس کو رہنے دیجیے اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب انکمپلیٹ سینٹینس دیا ہے تو اس کو انکمپلیٹ رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انکمپلیٹ اس لیے دیا ہے آپ کو کیونکہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں گے، اور جو کام ہے وہ اس کے آگے آ جائے گا۔ جیسے آپ کے دماغ میں ارادہ ہے کہ آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ بیٹھ چکے ہیں، وضو سٹارٹ کرنا ہے، اب آپ کہتے ہیں بسم اللہ، تو آپ کے دماغ میں ہوگا اللہ کے نام سے میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک، اللہ کے نام سے، اور آگے آپ کہیں گے کہ میں وضو کرنے، تو یہ آپ کا سینٹینس جو انکمپلیٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا کہ اللہ کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں لکھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں، اللہ کے نام سے جو ہے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو ہے جو اس کا جو ہے پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے وہ کام اپنے آپ کے دماغ میں آ جائے گا، تو یہ سینٹینس انکمپلیٹ نہیں رہے گا۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی ایک دعا ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جو بھی یہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جنت کے 8 دروازے جو ہے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس سے وہ چاہے اس سے داخل ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے کوشش رہے کہ بار بار وضو کرنا پڑے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، چاہے سردی کا موسم ہے جو بھی ہو، وضو کر کے اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دے گا۔ تو یہ دعا کیا ہے، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو، یہ ان کلمات کو پہلے بھی اذان میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک، اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، ٹھیک، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے ان والا ہم لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں تھیں سوچئے ذرا، ان کے سے ملتے جلتی 4 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، کیا تھی وہ، انا، انا، ٹھیک، ہو سکتا ہے یاد آ رہا ہوگا آپ لوگ کو۔ ایک تو ہوتا ہے ان، جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ٹھیک، ان، اور ایک کیا تھا ان، اور ایک تھا انا، اشہد انا، جو اگلی لائن میں آئے گا، اشہد انا۔ پھر ایک کیا تھا ان، ٹھیک، اور دوسرا کیا تھا انا، ٹھیک، انا۔ تو یہ آپ کو فریکوینٹلی قرآن میں ملے گا یہ چاروں۔ تو ان اور انا یہ تو کلمے میں آپ یاد رکھیں، کہیں بھی کوئی پوچھ لے کہ بھائی انا کیا ہوتا ہے تو آپ گھبرانے کے بجائے سوچیے کہ انا کہاں ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو آپ کو یاد آئے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انا آپ کہاں پڑھتے ہیں، دونوں ان اور انا کلمے پڑھے جاتا ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے کی، ٹھیک، کی یا کے یا دیٹ سمجھ لیں، یہ جو ہے ان اور انا کا سولوشن ہو گیا۔ اب آئیے ان کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچئے ان کہاں آتا ہے، سب سے عام طور سے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک، اگر چاہا اللہ نے، تو اس کا مطلب اگر یا انگلش میں اف ہو جائے گا، اگر، ٹھیک، اور ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک، بے شک اللہ، ان اللہ بار بار آتا ہے قرآن میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، تو انا کا مطلب بے شک، ویریلی، شیورلی، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ 4 ہوتے ہیں۔ ایک اور آج ایڈ کر لیجئے آپ، اگر آپ کو یہ چاروں آج سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک کیا ہے انما، انما، ٹھیک، انما انت منذر من یخشاہا، ٹھیک، انما کا سمپل مطلب ہے بس، فقط، صرف، اونلی، ٹھیک، اونلی، یا اس کو صرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں، صرف، یا نارمل لینگویج میں بس، ٹھیک، انما انت منذر، کہ آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین کی جو ہے ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام تو اپنا، آپ کو جو ہے رسالت کا پیغام پہنچا دینا ہے، انما انت منذر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو انما انت منذر، تو انما کا مطلب بس، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو بس جو ہے نیتوں پر، تو بس آ گیا، تو انما کا مطلب یاد رکھیں بس۔ تو یہ آپ کے یہ ملتے جلتے الفاظ ہو گئے، انا
अन अन्ना इन इन्ना और लास्ट में इन नमा। तो आप समझ लें कि 4 तो बड़ी मुश्किल से याद हुए, 5वां भी आपके ऊपर लोड कर दिया गया, तो आपने कहा बस अब 5 से ज़्यादा हम नहीं याद कर सकते, तो यहाँ बस रुक जाना है, बस इन नमा। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दुआ जो है वज़ू के बाद की वो शुरू होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु वहदहु ला शरीका लह। ठीक, वहदहु, वहदहु बना है वाहिद से, वाहिद हम लोग जानते हैं, अहद भी जानते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। और सबसे बड़ी चीज़ तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला एक है, हमारा जो है जो पालने वाला, हमारा इलाह, हमारा रब, हमारा माबूद एक ही है। ठीक, अच्छा, तौहीद जो है कहा जाता है कि इंसान की फितरत में, फितरत में, नेचर में तौहीद है। तो ये क्या चीज़ होती है नेचर में तौहीद है? यानी जब भी कोई इंसान पुकारता है किसी को परेशानी में, मुसीबत में, तो वो एक ही को पुकारता है। कोई भी इंसान हो, किसी भी जो है दीन का या मजहब का मानने हो आप वाला हो, आप उसको देखें, वॉच करें, पुकारता एक ही को है। परेशानी पड़ती तो एक ही किसी का नाम पुकारा जाएगा, ठीक है, 4 का नाम नहीं पुकारा जाएगा। जो इमीडिएट कॉल होगी, नेचुरल एज ए इंस्टिंक्ट कॉल होगी, एज ए जो हैवान, समझ रहे हैं आप, वो जो है एक ही को कॉल लगाएगा, फितरत में उसकी एक ही को पुकारना है। तौहीद फितरत के अंदर है। 4 को, 10 को, 20 को, 50 को, चाहे वो जितना भी कह ले, लेकिन पुकार जो लगाएगा, जो पहली पुकार लगाएगा, वो एक ही को पुकारेगा। फिर आइए, वाहदहू, ठीक है, वो जो है अकेला है। ये हु जो है वो की तरफ इशारा है, हु, वो अकेला, वाहदहू ला शरीका लहू। ला का मतलब नहीं हो गया, ठीक, ला का मतलब नहीं हो गया। देखिए म्यूट कर लीजिए आप लोग। ला का मतलब नहीं हो गया। शरीक का मतलब पार्टनर होता है, यानी उसमें शिरकत करना। इससे कई सारे अल्फाज बनते हैं, मुशरिक बन जाता है, शरीक बन जाता है, शिरकत बनता है, शुरका बनता है। ठीक, शुरका यानी पार्टनर्स हो गया। ठीक, तो ये जो है ला शरीक, शिरक भी इसी से बनेगा। ला शरीका, कोई शरीक नहीं है उसका, कोई उसका पार्टनर नहीं है, कोई इसका उसके साथ कोई नहीं है। लहू, उसके लिए यानी उसका, लहू उसके लिए यानी उसका। वहदहू, वो वाहिद है, वो अकेला है। ला शरीका लहू, उसका कोई भी शरीक नहीं है। तो ये तमाम अल्फाज शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक, ये सब इसी से लिया गया है। ठीक, और लहू जो है हम लोग जानते हैं उसके लिए। तो ये पहली लाइन हो गई। फिर उसके आगे अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह तो हम लोग जानते हैं, अशहदु भी जानते हैं, अन्ना भी हम लोग देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पता है। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अब आप क्या कहेंगे? अब्दुहु, अब्दु मतलब बंदा, और हु का मतलब उसका बंदा। जैसे रब्बुहु हम लोग कह रहे हैं, अभी भी हम लोग ने रिवाइज किया, रब्बू किया आपने और फिर इसके साथ अटैच कर दिया हु को। रब्बू हो गया रब और हु हो गया उसका। फिर आपने फॉर एग्जांपल लिया किताब, ठीक, और कहा किताबू, यानी हो गई ये किताब, और फिर आप लगा देंगे हु। अब ये बन गई किताब उसकी, यानी उसकी किताब, हिज बुक। तो हु लग जाएगा तो हिज हो जाएगा, और हुम लग जाएगा तो देम बन जाएगा, दियर बन जाएगा। ठीक, तो मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके अब्द हैं, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। ये हु आया, एंड करेंगे तो व रसूलुहु कर देंगे, अब्दुहु व रसूलुहु, यानी उसके बंदे, और रसूल में भी आ गया, और उसके रसूल हैं। और रसूल का प्लूरल होता है रसुल। ठीक, फिर उसके बाद जो है, जो अगली लाइन है, जो मेन वजू से कंसर्न रिलेटेड है, वो क्या है? अल्लाहुम्मा। अब अल्लाहुम्मा को ध्यान से देखें। अल्लाहुम्मा जो है बहुत ही कॉमन जो है लफ्ज़ है, और बार बार दुआ वगैरह में आता है। अब देखिए अल्लाहुम्मा है क्या, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं हम लोग ग्रामेटिकल अंदाज में कि ये है क्या चीज़। ये जो है पुकार लगाई जा रही है, बुलाया जा रहा है, या समझ लें कि मुतवज्जह किया जा रहा है, जिसको आप लोग कह सकते हैं एड्रेस। एड्रेस तो नहीं कहेंगे उसको, जो है अपनी तरफ जो है सुनने के लिए जो है कहा जा रहा है। तो जब हम लोग किसी और को बुलाते हैं इंग्लिश में, जैसे आप कहें तो आप कहेंगे ओ, ओ, जैसे जैद, ओ जैद, यानी आप जैद को बुला रहे हैं, ओ जैद। ठीक, फिर इसके बाद हिंदी में बुलाते हैं, उर्दू बुलाते हैं तो ए कहते हैं, ए फलाने, ए भाई, अरे भाई, इस तरह से करके बुलाते हैं हम लोग, अरे या ए करके कहते हैं। उर्दू अरबी में बुलाने के लिए 3 इस्तेमाल होते हैं। हम लोग पिछली बार पहली या दूसरी क्लास में बात हुई थी। या का इस्तेमाल होता है, या उसके बाद जो या अय्युहा का इस्तेमाल होता है, या अय्यतुहा का इस्तेमाल होता है। तो ये 3 हो गए।
اللہ کو بلانے کے لیے جو دعا میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نام سے پہلے یا نہیں لکھیں گے، یا اللہ ہو، حالانکہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرا والا انداز کیا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے نہیں آئے گا، اللہ کے نام کے بعد کوئی چیز لگائیں گے، ٹھیک، اور وہ کیا ہوگی؟ میم تشدید ہوگی، میم تشدید۔ تو اب اس کو جب ہم لوگ ایڈ کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اللہ اور میم پر تشدید، اللہم بن جائے گا، اللہم، اور یہ ایکویلنٹ ہے یا اللہ کی، یہ یا اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور نام کے آگے آپ میم تشدید نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی متوجہ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ان کو اپنی طرف ان کا دھیان دلانے کے لیے ہم لوگ میم تشدید لگا کے ان کے نام کے بعد لگاتے ہیں، اللہ اور میم تشدید، تو بن جاتا اللہم۔ اللہم، اے اللہ یا او اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جعل ہے، جعل کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے اجعل، ٹھیک، اجعل یعنی کہ بنا دیجیے، اور یہ ورب ہے ایک جعل، جعل یعنی کہ اس نے بنایا، اسی کا جو ہے ریکویسٹ فارم ہے اجعل، یعنی کہ مجھے بنا دیجیے، اجعل، اور مجھے بنا دیجیے کے لیے اس میں نی ایڈ کر دی جائے گا، اجعلنی، مجھے بنا دیجیے، ٹھیک۔ تو یہ ای جو ہے یہاں سے حرکت چلی جائے گی اور یہ کہا جائے گا اللہم اجعلنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بنا دیجیے، ٹھیک، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دیجیے۔ جعلا یا اجعل پہ غور کریے گا، جو جعلنا بھی دعاؤں میں آتا ہے، وجعلنا من المسلمین، تو بنایا مجھے مسلمانوں میں سے، بنایا ہم سب کو مسلمانوں میں سے، ٹھیک۔ تو اجعل کا مطلب بنایا مجھے، اجعلنا ہم سب کو بنا دیجیے، رب جعلنا یا رب جعلنی، تو رب جعلنی مجھے بنا، رب جعلنا ہمیں بنا۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بنائیے، من التوابین، من کا مطلب جو ہے ہو جاتا ہے سے، یعنی فرام، اور کس میں سے بنائیے؟ فرام توابین، توابین کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتے ہوں، یہ لفظ جو ہے یہ تواب ہے، اور تواب کا پلورل بنے گا توابون، توابین، جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، اسی طرح سے تواب سے بن جائے گا توابون، توابین۔ یہ تواب جو ہے بار بار توبہ کرنے والا ہے، جو اکثر توبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی لاسٹ لائن ہے وجعلنی، اور مجھے بنائیے، من المتطہرین، ٹھیک، مجھے کس میں سے بنائیے؟ المتطہرین، یہ بنا ہے لفظ طاہر یا متطہر سے، جو ہے جو بار بار یہ پاک رہنے والا، جو ہے بڑی سنسیئرلی کہنا پاک رہنے والا، کیونکہ یہ طاہر سے زیادہ ہے اس کے اندر اسٹریس، طاہر تو ہو گیا، پاک ہو ہی گیا، اور متطہر یعنی کہ بہت زیادہ پاک رہنے والا، اور اس کا جمع بن جائے گا متطہرون، متطہرین۔ اب چونکہ یہاں من آ گیا تو اسی لیے متطہرین کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ دعا تھی جس میں پہلے تو جو ہے آپ نے اقرار کیا کہ جو ہے میرا رب اللہ ہے، ٹھیک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید کی بات آ گئی۔ پھر رسالت کا آپ نے اقرار کیا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اب آپ کا اپنا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جو ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے، اور مجھے جو ہے بالکل بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ تو اس دعا پر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک تو جو بندہ جو ہے توحید کو مانتا ہو اور رسالت کو مانتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے، اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ تو جو شخص بار بار توبہ کرتا ہو اور بہت زیادہ پاک رہتا ہو، اس کو جنت جانے میں کیا پریشانی ہے؟ تو مرتے وقت وہ توبہ کر کے جو ہے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور وہ پاک رہے گا، لہٰذا جو ہے اس سے گناہ ہونا یا نفسانی اور شیطانی چیزیں اس کے اوپر حاوی بھی نہیں ہوں گی۔ تو بالکل کلیئر دکھ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا اگر قبول کر لے، وضو کے وقت جو پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے اور اس کو توابین بنا دے، یعنی جو ہے گناہ کر بھی لے تو اس سے ترنت توبہ کر لے، اور اس کو متطہرین میں شامل فرما دے، یعنی بہت طاہر و پاک رہنے والا، من کی بھی پاکی ہو گئی اور جو ہے جسمانی اور ظاہری پاکی بھی ہو گئی، تو بہت زیادہ پاک رہنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دے،
تو اس میں کوئی جو ہے شک کی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے نئی بات نہیں ہے کہ وہ جنت کے جو ہے 8 دروازوں سے اس کو کال کیا جائے یا جس میں چاہے اس میں جس دروازے سے چلا جائے۔ تو یہ جو مسنون دعا ہوتی ہے یہ جو ہے جان لیں، یہ مسنون یعنی کہ سنت دعائیں جو ہوتی ہیں جو ہر ایکشن کے بعد یا اس سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ اکثر اس کو جو ہے مائنوٹ لیتے ہیں کہ چھوٹی دعا ہے، بچوں کو پڑھانے کی ہے اور کون یاد کرے، کون ترجمہ سمجھے۔ ان کا ترجمہ پہلے سمجھ لیجیے مسنون دعاؤں کا، اور دیکھیے جو بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، جو جیسے حج میں جانے کی دعا ہوگی، حج تو انسان ایک زندگی میں ایک بار کرتا ہے، اس کے اندر دعائیں بڑا اہتمام کرتا ہے۔ مسنون دعا جو ہے آپ پوری زندگی پڑھتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کی 80 to 60% دعائیں جو ہے یہ مسنون دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، پھر جو ہے کھانا کھانے سے پہلے دعا، سونے سے پہلے دعا، کپڑا چینج کرتے وقت کی دعا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ مسنون دعائیں تو آپ کی پوری زندگی میں صبح سے شام تک آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر ایک دعا بھی ان میں سے تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے مسنون دعا جو ہے یہ وضو کے بعد کی دعا کہ کیا فوائد ہیں، فائدے ہیں ان کے۔ تو یہ مسنون جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور ان کو جو ہے اپنے معمول میں اپنے جو ہے دن اور رات میں داخل کر لیا جائے، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں میکسیمم ٹائم، لگ بھگ 60 to 80% ہم لوگ ٹائم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ صبح اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کپڑا چینج کرنے سے پہلے کی دعا، باتھ روم جانے اور آنے کی دعا، مسجد میں جانے آنے کی دعا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو کنیکٹ کیے ہوتی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے حق میں وہ بہت 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 ہی بہتر ہوگا کسی اور دنیاوی چیز کے ملنے کے جو ہے مقابلے میں۔ تو جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کے ترجمے بھی جاننے کی کوشش کریں، اور ان کو جو ہے فل انرجی اور ایموشن کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو چلیے ہم لوگ اپنی یہ 8ویں کلاس یا 8واں لیکچر ہم لوگ یہیں فنش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے جو کچھ بھی سیکھا گیا ہے اس کو عمل میں لانے کی اور اس کو ریٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس کلاس میں ہم لوگوں کو برابر بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔